سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں نے کچھ بیانات کیے. ہمارے آقا انعامدار اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. نبی رسولوں کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیغام اور اس کی احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پیغمبروں کو سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائی جو بہت ہی مشکل عادت کے خلاف ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ اژدہا بن کر فرعون کے سامنے جادوگروں کے سانپوں کو نگلا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور نبی آخر الزماں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا چاند کو دو ٹکڑا کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لینا، تقیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرا دینا، یہ سب معجزات ہیں. ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر کے آئے وہ رسول کہلاتے ہیں. نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت. نبی سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور وہ بے عیب ہیں. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور باقی تمام نبی رسول ان دونوں کی درمیانی ہوئے. ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم. نبیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتاب اتارے ان میں سے 4 کتاب ہیں بہت مشہور. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر خدا کے نبیوں کی نازل ہوئی. خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کوئی نہیں مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی پر ہمارا ایمان
اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی اور فرشتوں کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بد دینی و گمراہی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سب سے ان حضرت کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے۔ برخلاف اماموں اور اولیاءوں کے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر بھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائی، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا۔ جو شخص یہ کہے کہ نبی نے کسی حکم کا تخفیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا برسوں اور زام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے نفرت ہوتی ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں خاص کر حضور خاتم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظروں کے سامنے ہے، مگر حضرات انبیاء علیہم السلام کا یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کا عطائی ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی کمال کسی کا دیا ہوا انہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اور اس کا ہر کمال ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا علم غیب میں ایک بہت بڑا فرق تو ہے ہی ہے کہ نبیوں کا علم غیب عطائی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ کہاں عطائی اور کہاں ذاتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ حضرت سید انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی متعلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں لو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید دونوں قسم کی آیتیں ہیں، بعض آیتوں میں یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو علم غیب حاصل ہے اور بعض آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ دونوں آیتیں حق ہیں اور قرآن دونوں آیتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں آیتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا کی عطا فرمانے سے غیب کا علم حاصل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز ان دونوں قسم کی آیتوں میں کوئی اعتراض اور ٹھکراؤ نہیں ہے۔ وہ نفس کے لیے پڑھو ہماری کتابیں قرآنی تقریر۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی بیان کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالی۔
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, सारे नबियों का मर्तबा कुरान के हिसाब से आपने सुना। सामाईन हजरात, कुछ बयान रुक गया है, वीडियो लंबी होती चली जा रही है, इसलिए माफी चाहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, मैसेज में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर लिख दिया करें। बिरादरान इस्लाम, माँ और बहनों से गुजारिश है कि दुआओं से जरूर नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।